السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلے 2 دن سے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قسط بنا نہیں سکا، نہ ہی اپلوڈ کر سکا، جس کی وجہ سے ہم لوگ ساہیوال گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ میرے ابو کی قبر ہے اور ہم قبر پر گئے تھے، ختم دلایا اور وہاں پہ ہم نے قرآن خوانی بھی کروائی تھی، اس لیے 2 دن سے کوئی قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نامور افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ کسی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہی کسی بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو خزاع سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا بلکہ اپنی قوم بنی اسماعیل اور قبیلے بنی قریش کو منظم و متحد کر کے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے کسی بن کلاب اور ان کی آل اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سیادت اور عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور کسی بن کلاب نے خود کو اس کا اہل ثابت بھی کیا۔ کسی بن کلاب کو بلا مبالغہ مکہ کے شہری ریاست کا مطلق العنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجوروں کے پتوں سے چھت بھی ڈالی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظام کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کیں۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دارالندوا کا نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں اور عمائدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث و تمہیس کے بعد فیصلے کیے جاتے۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسے اسی عمارت میں کرتے۔ قافلے یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور نپٹانے کے لیے جو مختلف شعبے قائم کیے اور ان کا انتظام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ نمبر 2۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف کسی بن کلاب کے پوتے تھے۔ جب عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد المناف کی اولاد میں حضرت ہاشم ہی کو شقیہ اور رفادہ یعنی حجاج کرام کے پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، چونکہ ان کے ذمے حاجیوں کے کھانا اور پینے کا انتظام بھی تھا۔ چونکہ ان کے ذمے حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا تو وہ ان زائرین کی تواضع ایک خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے جسے حشم کہا جاتا۔ عربی زبان میں حشم شوربہ میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حشم شوربے میں روٹیاں
چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حشم شوربہ میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ مکہ میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا جس پر انہیں حاشم کا لقب ملا اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے قریش کی تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے، تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدہ جو حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں مکے میں ہی چھوڑا اور ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد دوران سفر ہی ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت عبد المطلب۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف کی وفات کے بعد 497 ہجری نمبر 3، حضرت عبد المطلب۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف کی وفات کے بعد 497 عیسوی میں ان کی زوجہ سلمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے چنانچہ جناب سلمہ ان کا نام شیبہ رکھا گیا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ سقایا اور رفادہ کے منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم سے بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے۔ اس کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 7 یا 8 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے۔ آخر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا، نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ مکہ آنے کے کچھ عرصے بعد ہی مطلب بن عبد مناف کی وفات یمن کے سفر میں ہو گئی تو ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ سرداری اور کعبہ کے زائرین کی خدمت پر جو مطلب بن عبد المناف نے حضرت عبد المطلب کے سپرد کی تھی، نوفل بن عبد المناف نے قبضہ کرنا چاہا۔ اب حضرت عبد المطلب نے قریش کی مدد سے طلب کی مگر شنوائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعد، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، کی مدد طلب کی، جو 80 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے نوفل بن عبد مناف سے کہا، اے نوفل، اگر تو نے عبد المطلب سے چھینا جانے والا حق انہیں واپس نہ کیا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر نوفل نے ان کی بات مان لی۔ اس بات پر قریش کے معززین کو گواہ بنایا گیا، مگر جب عبد المطلب کے ماموں واپس مدینہ چلے گئے تو نوفل بن عبد مناف نے عبد الشمس بن عبد مناف بنو امیہ ان کی نسل سے ہیں،
اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور عبد المطلب کے خلاف تحریک شروع کی۔ بنو خزاعہ نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور بیت الندوا میں بنو ہاشم سے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ اس طرح قریش کے سرداری حضرت عبدل کے پاس ہی رہی۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لہب، غنداق، مکوم، صفار اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام الحکیم ان کا نام بیضہ ہے۔ برہ، عطیہ، عروہ، امیہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ کے والدہ کا نام فاطمہ تھا اور عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبداللہ کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کی حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ آپ اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی جائے اور یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرع اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرآن اندازی حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب و رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان سے ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ یہیں پر قسط کا اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے قسط نمبر 10 میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔